الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ آج الحمدللہ 3 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہوگا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن اپنے موضوع پر جانے سے پہلے میں ایک سوال جو یوٹیوب پہ ہم سے کیا گیا اس کا جواب پہلی نشست میں دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ٹاپک پر چلے جائیں گے۔ آپ بھی اپنے سوالات کومنٹس میں کر سکتے ہیں، علاوہ ازیں ہمارا جو نمبر مینشن ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا وقت اللہ نے عطا کیا میسر وقت میں وہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج کا سوال ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی مکروہات روزہ کون کون سے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پہلی چیز جس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے وہ ہے منہ میں کسی چیز کا چبانا، جیسے چوئنگم، گوند یا کوئی بھی چیز رکھ کے منہ میں چباتے رہنا، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، دوران وضو پانی جب آپ ناک میں ڈالتے ہیں یا کلی کرتے ہیں تو اس میں غلو کرنا، یعنی زیادہ پانی استعمال کرنا جس سے گلا تر ہو جانے کا خدشہ ہو، یا ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں تو آگے ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر کسی چیز کا چکھنا، اگر کوئی چیز چکھی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ سوائے اس کے اندر فقہاء نے اجازت دی ہے ان عورتوں کو کہ جن کے خاوند جو ہیں وہ سخت ہیں، سخت مزاج ہیں، ترش مزاج ہیں، انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ کھانے میں نمک یا مرچ جو ہے وہ چکھ سکتی ہے۔ پھر اگلی چیز، منہ میں زیادہ تھوک کا جمع کر لینا، تھوک منہ میں جمع ہوتا رہا ہے پھر اس کو نگل لینا۔ ویسے نارملی جو تھوک آ رہا ہے اس کو نگل رہے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن منہ میں زیادہ تھوک جمع کرنا اور جمع کرنے کے بعد اس کو نگل لینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالم گلوچ کرنا، ان چیزوں سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز، چونکہ گرمی کے روزے ہیں تو اس میں لوگ بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کا، گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ جو بیقراری کا اظہار کرنا ہے، بھوک اور پیاس کا ہونا روزے میں، یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اس کا واویلا کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ میں تو مر گیا، روزے کا مذاق اڑانا، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر غسل واجب ہو جاتا ہے رات کو تو جان بوجھ کے اسے التوا میں ڈالنا، قصداً اس کے لیے دیر کرنا تاکہ صبح کا انتظار کیا جائے، اور اسی حالت میں پھر سحری کر لینا۔ ہاں، اس کے اندر بھی ایک گنجائش موجود ہے کہ آپ کسی وجہ سے غسل نہ کر پائے اور صبح جب اٹھے تو سحری کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے، اور اگر غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت نکل جائے گا، اور اگر غسل کی وجہ سے سحری نکل رہی ہے تو پھر سحری کرنا واجب ہے، ضروری ہے، پھر اس میں روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز اس کے حوالے سے کہ مرد یا عورت کا شہوت میں ایک دوسرے کے پاس جانا، شہوت کی صورت میں جو ہے وہ مرد کا عورت کو بوسہ دینا، اور اس میں فقہاء نے پھر زیادہ تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ موٹی موٹی چند چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو رمضان دیا ہے اس میں اللہ رب العزت ہمیں اس کا ادب، اس کا حیا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کما کو اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے ہمارا
سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور خالق کائنات کی بارگاہ میں تشریف لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا ان چنیدہ شخصیات کے اندر ہیں، ان چند شخصیات کے اندر ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت زیادہ فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کا بڑا ذکر فرمایا ہے۔ ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ فرمایا وہ 4 عورتیں ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ 4 عورتیں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی عورتوں کا سردار بنایا ہے اور جنت میں بھی کل قیامت والے دن بھی یہ عورتوں کی سردار ہوں گی۔ آپ کو جو قیامت والے دن اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے گا، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ، بڑی مستند کتاب ہے، حدیث نبویہ علی صاحب علیہ السلام کی کتاب ہے، اس کے اندر صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں وہ ذکر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کسی صحابیات میں سے کسی عورت کا ذکر نہیں ہے سوائے 3 عورتوں کے۔ اس میں ذکر ہے جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا، آپ کی امی جان حضرت خدیجہ بنت خویلد کا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس کے اندر ایک حدیث پاک لے کر آتے ہیں اور وہ مروی ہے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت علی سے مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن فاطمہ بنت محمد میدان محشر سے گزریں گی، جنت کی طرف جائیں گی، تو منادی کروا دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ابھی تم لوگوں کے درمیان سے گزرے گی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ ہوں گے، اہل محشر ہوں گے، ان کے آگے پھر فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، پھر ان کے آگے پھر حوریں، جنت کی حوریں وہ سفید چادریں اٹھا کے کھڑی ہوں گی پردے کے لیے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سبز لباس زیب تن کیے ہوئے گزر جائیں گی اور اہل محشر میں سے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی نگاہوں کو اونچا کرے۔ یہ شان ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کی قیامت والے دن۔ اور پھر یہ شرف بھی آپ کو ملا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں آقا علیہ السلام، وہ کائنات کے سردار ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کا سارا سکون، آقا علیہ السلام کا سارا چین وہ فاطمہ الزہرا کے اندر ہے۔ آپ اٹھائیے حدیث کی کتب کو، حضور صحابہ میں موجود ہوتے، آقا علیہ السلام ازواج مطہرات میں موجود ہوتے، لیکن جب یہ پاک بی بی تشریف لاتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے، اور حضور علیہ السلام آپ کی تقدیس کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر، آپ کی تکریم کی خاطر میرے آقا اپنی کالی کملی بچھا دیتے، وہ مبارک کملی کہ جس کی فرشتے قسمیں کھاتے ہیں، جس کا مل جانا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی عظمت ہے،
हुजूर नीचे बिछा देते, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा उसके ऊपर बैठ जाती। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा आपको अपने मजलिस में जहाँ पे भी हुजूर तशरीफ़ फरमाते, सैयदा कायनात आ जाती तो हुजूर अपने पास जगह बिठा बना के तो सैयदा कायनात को अपने पास बिठाते। हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब भी आप तशरीफ़ लाती तो हुजूर उन्हें सूंघते, जैसे आप फूल को सूंघते हैं ना, किसी इत्र को सूंघते हैं खुशबू लेने के लिए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी पाक को सूंघा करते। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अज़वाज मुतहरात में से किसी ने पूछा या सहाबा में से, या रसूल अल्लाह आप बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ, लेकिन या रसूल अल्लाह समझ नहीं आती आप सूंघते क्यों हैं उन्हें? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं फातिमा को सूंघता हूँ इसलिए कि इससे जन्नत की खुशबू आती है। और मेरे आका ने वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज के सफ़र पे था, मुझे जन्नत की सैर करवाई गई तो जिब्रील ने एक फल मेरी खिदमत में पेश किया, जन्नती एक फल मेरी खिदमत में पेश किया। हुजूर फरमाते हैं वो मैंने तनावुल फरमाया, वो मैंने खाया, तो उस फल की बरकत से ये फातिमा ज़हरा पैदा हुई। अब इनके जिस्म अतहर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए मैं इनको सूंघता हूँ। गोया दुनिया के अंदर रहकर आपसे जन्नत की खुशबू आया करती। ये वो पाकीज़ा हस्ती है कि जिनसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हें सूंघते, पास बिठाते और जन्नत की खुशबू लेते। आप सलामुल्लाह अलैहा के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हदीस नबविया के अंदर आए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी के अंदर एक रिवायत है, आप इरशाद फरमाती कि एक दफ़ा हुजूर की सारी अज़वाज, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अज़वाज मुतहरात इकट्ठी थी, कोई भी गैर हाज़िर नहीं थी, हम मौजूद थे। तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा को पैगाम भेजा गया, वो तशरीफ़ लाई तो कहती हैं मैंने देखा कि आपका चलने का अंदाज हूबहू ऐसा था जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह चलते हैं। गोया इस तरह का अंदाज मैंने हुजूर के बाद किसी को नहीं देखा। फातिमा ज़हरा चलने के अंदाज जो है आपकी जो आदात हैं वो सबसे ज़्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा थी। आप फरमाती हैं कि जब मैंने चलते हुए देखा तो मुझे हूबहू लगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं। कहती हैं आप तशरीफ़ लाई, हुजूर ने खुश आमदेद कहा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश आमदेद कहने के बाद आपको अपने पास बिठा लिया। जिसे पाक में आता है, अब सैयदा आयशा कहती है दाएं बिठाया या बाएं बिठाया, लेकिन हुजूर ने अपने पास बिठा लिया। और थोड़ी देर के बाद गुफ्तो शनीद के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के कान में कोई बात कही, जिससे बीबी पाक रोना शुरू हो गई। कहते थोड़ी देर गुजरी, हुजूर ने देखा कि आप रो रही हैं, फिर हुजूर ने उनके कान मुबारक को करीब किया और अपना मुंह मुबारक उनके कान के साथ जोड़ के फिर हुजूर ने सरगोशी की तो फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गई। कहती है मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात पे। जब महफिल बर्खास्त हुई, अज़वाज मुतहरात अपने अपने घरों को चली गई, तो मैंने हज़रत सैयदा कायनात से पूछा कि क्या माजरा हुआ, हुजूर ने आपको क्या कहा कि जिसकी वजह से आप पहले मुस्कुराई, पहले रोई और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा सरगोशी हुई और आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि नहीं, ये एक राज है जो हुजूर की ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। कहती वक्त गुजर गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया। बाद में कहीं जाके फिर मुझे याद आया और मैंने सैयदा कायनात को अर्ज़ किया कि मैं आपको वास्ता देती हूँ उस रिश्ते का, ताल्लुक़ का जो मेरा और आपका है। यानी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है वो उनकी माँ भी तो थी। तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया हाँ अब वक्त है कि मैं वो राज आपके ऊपर ज़ाहिर कर दूँ।
آپ نے کہا جی ضرور ظاہر کریں۔ تو حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی کی تو حضور نے فرمایا کہ میں ہر دفعہ رمضان میں جبریل اور میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، جبریل سناتے ہیں میں سنتا ہوں، میں سناتا ہوں جبریل سنتے ہیں، یعنی قرآن کا دور کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی کہا کہ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر بار ہر رمضان میں ہم ایک دفعہ دور کرتے ہیں، یعنی جبریل ایک دفعہ مجھے سناتے ہیں، میں جبریل کو ایک دفعہ سناتا ہوں۔ لیکن اس بار جو رمضان گزرا ہے اس میں ہم نے 2 بار دور کیا ہے، 2 بار جبریل مجھ کو سناتے تھے، میں سنتا تھا، 2 بار میں سناتا تھا، جبریل سنتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بار 2 دفعہ دور ہوا ہے، لگتا ہے کہ میں جلد ہی اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس بات نے مجھے بڑا صدمہ پہنچایا، میں رو پڑی، اور جب حضور نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو پھر ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے جو شخص، جو بندہ مجھے اس جنت میں سب سے پہلے ملے گا وہ تم ہو، فاطمہ بنت محمد ہو۔ تو کہتی ہیں کہ یہ وہ بات تھی کہ جس سے میں خوش ہو گئی۔ اور پھر ہوا بھی یوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جلد ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے 6 یا 8 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی کو چھوڑ کے چلی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد۔ لیکن آپ نے جو مبارک زندگی گزاری اس کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اگر بات کی جائے تو دفتروں کے دفتر کم ہو جائیں گے، اگر لکھا جائے تو دفتروں کے دفتر رجسٹرز کم ہو جائیں گے۔ آپ نے اتنی مبارک اور خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اب بہت چھوٹی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب سیکھنے کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، حضور کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجا کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ اب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا کو ادب سکھانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ ادب کرنے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا حصہ تھی، اسی لیے تو حضور نے فرمایا بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب آپ جوان ہوئی تو آپ کے نکاح کے لیے پیغام بھجوائے۔ ہر صحابی یہی چاہتا تھا کہ اس کے ذمے، اس کے مقدر میں یہ ہستی آ جائے، لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو 3 نسبتیں ایسی حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ کو مل جاتی تو میں اس کائنات کا سب سے عظیم انسان بن جاتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم۔ پوچھا وہ 3 نسبتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا خیبر والے دن حضور نے جھنڈا علی کو عطا کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی جس سے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کہا کاش وہ جھنڈا اس دن مجھے مل جاتا۔ یہ بڑی نسبت ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ حضور کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ان کے نکاح میں ہے، یہ بہت بڑی نسبت علی کو حاصل ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 شخص حالت جنابت میں مسجد سے گزر سکتے ہیں،
وہ ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہا یہ جو 3 نسبتیں حضور نے علی ابن ابی طالب کو عطا کی، کاش ان میں سے کوئی ایک نسبت بھی مجھے مل جاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کی مبارک شادی کا وقت آیا، بہت سارے صحابہ کرام نے چاہا کہ یہ پاک بی بی ان کے نکاح میں آ جائے، پیغام بھیجے، حضور تک پیغام آئے۔ تو جب بھی کوئی نکاح کا پیغام آتا تو رسول اللہ آگے سے جواب میں کیا ارشاد فرماتے کہ مجھے وحی الہی کا انتظار ہے، جب اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک وقت آیا، وحی الہی آ گئی اور آپ نے جناب علی ابن ابی طالب کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ خدا فرماتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی کہ ان کے نکاح کا پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے نکاح کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کر دیا جائے۔ اور پھر جو مبارک زندگی آپ نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ گزاری، اس کی بھی نظیر، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ہماری ماؤں کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی عفت، آپ کی حیا نصیب ہو جائے۔ آپ نے جو مبارک زندگی حضرت علی کے ساتھ گزاری، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ جب حضرت علی کی خدمت اور اپنے بچوں کو سلا کر فارغ ہوتی، رات کا وقت ہوتا، سردیوں کی راتیں، آپ فارغ ہوتی تو جائے نماز بچھا لیتی، جائے نماز بچھاتی اور سجدے میں چلی جاتی۔ ایک سجدہ اتنا طویل ہوتا، اتنا طویل سجدہ ہوتا، ادھر سے حضرت بلال حبشی کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کی اذان، مسجد نبی سے آواز آتی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑی کر دیتی، کہتی مولا تو نے یہ سردی کی اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائی ہے جو تیرے نبی کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر سکتی؟ اب ذرا سوچئے کتنی لمبی لمبی راتیں اور سیدہ کائنات کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ وہ مبارک خاتون، وہ بہترین ہستی کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے القابات سے نوازا ہوا تھا، ایک آپ کا بڑا انوکھا لقب ہے، آپ کی کنیت ہے ام ابیہا۔ ہمارے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے تو آج اس نام کی وجہ تسمیہ بھی جان لیجئے۔ ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے اپنے والد کی ماں۔ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا جب حضور کی خدمت میں آتی تو حضور فرماتے ام ابیہا آ گئی ہے، یعنی یہ میری بھی ماں ہے، حضور فرماتے۔ اور یہ عرب میں ایک طریقہ کار ہے کہ جب کسی کو بہت زیادہ عزت دینی ہو تو پھر یہ لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی عظیم اور مبارک ہستی کے فیوز و برکات اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ اور آج کا دن چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اس لیے آج کے دن آپ کے لیے اہتمام کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دعاؤں میں فاتحہ میں حضرت سیدہ کائنات کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان کا فیض ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔